قوم عاد و سمود کی طرح مدین کی قوم بھی بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ شرک کے ساتھ ساتھ ان میں کم تولنے کا مرض بھی پیدا ہو گیا تھا۔ چیزوں میں ملاوٹ بھی کرتے تھے، ڈاکے ڈالنا بھی ان کا معمول بن گیا تھا۔ وہ ان تمام کاموں کو اپنی کاریگری اور ہوشیاری خیال کرنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حد درجے مغرور بھی ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ بہت اچھے خطیب تھے۔ آپ نے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے تبلیغ شروع کی، اللہ کی توحید کا درس دینے لگے، انہیں اللہ کی طرف بلانے لگے، ناپ تول میں کمی نہ کرنے کی تلقین کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم پیمانہ بھرنے اور تول کے پیمانے میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تمہیں خوشحال پاتا ہوں اور تمہیں اللہ کے ایسے عذاب کے دن سے ڈرانا چاہتا ہوں جو ہر قسم کے عذاب کا مجموعہ ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر طرح سے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کے گزشتہ تباہ حال بھائیوں کی طرح انہوں نے بھی اللہ کے نبی پر اعتراضات شروع کر دیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو اس طرح بیان فرمایا، کہنے لگے، اے شعیب، کیا تیری نماز نے تجھے یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت ترک کر دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے کمی بیشی کرنا چھوڑ دیں؟ بے شک آپ بہت برباد اور نیک چلن ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ سے چند آدمی ان پر ایمان لے آئے۔ یہ غریب لوگ تھے، مالدار اپنی ہٹ درمی پر اڑے رہے۔ جب کچھ لوگ دین کی بات سمجھنے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے لگتے تو یہ مالدار لوگ انہیں روک دیتے، ان کا راستہ روک لیتے، انہیں ڈراتے دھمکاتے اور مسلمانوں کے روبرو جاہلانہ باتیں کرتے۔ آپ نے انہیں بھی تبلیغ کی لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ الٹا وہ کہنے لگے، جو لوگ تم پر ایمان لاتے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو، اور تم خود یا تو ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ یا پھر ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ انہوں نے آپ سے یہ بھی کہا، اگر تمہارا قبیلہ اتنا بڑا نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تم لوگوں کو کیسے دین سے ہٹاتے ہو، ہم تمہیں پتھر مار مار کر مار ڈالیں گے۔ ان کی باتوں کے جواب میں آپ نے فرمایا، میرا قبیلہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو تم نے جھٹلا دیا ہے۔ یقیناً تم جو عمل کرتے ہو وہ سب میرے رب کے علم میں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا، تم سے پہلی قوموں نے بھی انبیاء کی مخالفت کی تھی اور اپنی ضد پر اڑے رہے تھے۔ اللہ نے ان سے انتقام لیا اور انہیں ان کے انجام تک پہنچایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے تمہیں بھی کوئی ناگہانی آفت آ گھیرے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور نبی کی مخالفت کر کے اللہ کا عذاب نہ خریدو، جیسے حضرت نوح، ہود یا صالح علیہ السلام کی قوموں پر نازل ہو چکے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے دور بھی نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ بت پرستی پر اڑے رہے، ناپ تول میں کمی کرنے سے بھی باز نہ آئے۔ الٹا یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ وہ آپ سے کہنے لگے، یا تو تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ یا اس بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جان لیا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں ہے۔ آپ انہیں ہر طرح سے سمجھا چکے تھے۔ آخر آپ نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اپنے دین پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے دین پر۔ تھوڑے ہی دنوں میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آتا ہے، کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ اپنی قوم سے یہ کہنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب، میرے اور میری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیں، اور آپ ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی قوم پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ اس قوم پر عذاب 3 طرح سے آیا۔ عذاب سے پہلے ان کی بستی میں سخت گرمی پڑ رہی تھی، اس گرمی سے لوگ بلبلا رہے تھے۔ پھر آسمان پر ایک گہرا بادل نظر آیا، اس بادل کی وجہ سے جنگل میں سایہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بستی سے نکل کر جنگل میں اس سائے کے نیچے آ گئے۔ اس طرح یہ خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے تو اس بادل سے آگ برسنے لگی، پھر ایک سخت چنگھاڑ کی آواز آئی، اس کے بعد زلزلہ آیا۔ ان کی حالت قرآن کریم میں اس طرح بیان ہوئی ہے، انہیں زلزلے نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہیں تھے۔ مدین کے لوگ بھی رحمت سے اسی طرح دور کیے گئے جس طرح سمود رحمت سے دور کیے گئے تھے۔ یہ ایسی بری موت تھی جس کے تصور سے بھی دل لرز جاتے ہیں۔ ایسے عذاب کے وقت آدمی منہ چھپاتا ہے اور زمین کو پکڑتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کیا ہوگا، اس لیے اوندے پڑے پڑے ان کی جان نکل گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے اس عذاب سے بالکل محفوظ رہے۔ جب آپ علیہ السلام نے انہیں اس طرح مردہ حالت میں دیکھا تو ان مردوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ارے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی۔ جن لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، ان پر افسوس کیوں کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی تباہی کے بعد شہر شیون چلے گئے۔ اس کے مغربی جانب ایک مقام شبام ہے، وہاں آپ علیہ السلام نے انتقال فرمایا۔